اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیا، یا تو کاٹنا ہے یا تو کیا ہوتا ہے کٹنا ہے، یہ ہے مجاہد۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، اس سے بھی بڑا مجاہد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ ہر نیک کام کرنا انسان پہ بھاری بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ جب وہ بھاری سمجھتا ہے، جب بوجھ سمجھتا ہے۔ جب اسے بوجھ نہیں سمجھتا تو پھر وہ رضامندی کے ساتھ خوشی خوشی وہ کرتا ہے، اسے جی نہیں لگتا۔ جب ایک بندہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اب اگر اس سے نماز چھوٹ جائے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی چیز چھوٹ چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو عادی بنا کے رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کا اپنا مشغلہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ بوجھ سمجھتا ہے تو جب اسے دعوت دی جاتی ہے تو ایک بار دی، دو بار دی، تین بار دی، اب جب بار بار اسے دعوت ملتی ہے پھر کہتا ہے یار ان کو خوش کرنے کے لیے چلے جاتا ہوں مسجد میں۔ پھر آئے گا، مسجد آئے گا ان کو دکھانے کے لیے، کچھ دن ٹھہرے گا، کچھ ٹائم نماز پڑھے گا، پھر چونکہ بوجھ سمجھ رہا ہے نا، پھر وہ توفیق اسے چھٹ جائے گی۔ اس لیے کسی عمل کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ آج سرما کا موسم ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وضو کرنا، کتنا مشکل ہے صبح چل کے مسجد میں آنا، لیکن جنت ایسی نہیں مل جائے گی۔ جنت ان قربانیوں کی وجہ سے ملے گی، ان مشقت والے کاموں کو اٹھا کر ملے گی، ان تکلیف والے کاموں کو اٹھا کر ملے گی۔ ایسے نہیں ملے گی کہ ایک بندہ سوچے کہ نہیں جی میں سوتا رہوں اور پھر مجھے جنت میں مل جائے۔ جنت تو تب ملے گی کہ جب ایک بندہ اس دنیا کے اندر مشقت اٹھائے گا، اپنے نفس کو دبائے گا، اپنے نفس کو دبوچے گا، اسے کچلے گا۔ اگر ہاں نفس کی بات مانی تو یقینی بات ہے پھر وہ جنت والے راستے سے دور ہوتا 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 جہنم والے راستے پہ چلا جائے گا اور پھر جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے کیا کرے، جنگ کرے، لڑائی کرے، اپنے آپ سے لڑے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں اب کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، کون اٹھے گا؟ نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ تجھے 4 مہینے کے لیے یا 40 دن کے لیے جانا ہے اور اتنے کام تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نفس کہہ رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہاں تو جائے گا، وہاں دن بھر اپنے آپ کو تجھے مسجد میں قید کرنا ہے۔ یہ نفس تقاضا کر رہا ہے، اب یہ لڑ رہا ہے، نہیں مجھے نکلنا ہے، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں تک یہ اللہ کا دین، یہ پیغام پہنچانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، یہ لڑ رہا ہے۔ تو جب لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دیں گے۔ کیا دیں گے؟ فتح دیں گے۔ تو یہ اپنے آپ سے لڑائی ہے، تو اس لیے اپنے آپ سے لڑنا سیکھو۔ اپنے آپ سے کیا سیکھیں جی؟ ہم اپنے آپ سے لڑنا سیکھیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ سے لڑتا ہے نا، اس کی خواہشات دبتی جاتی ہے۔ اس کی خواہشات کیا ہوتی ہے؟ دبتی جاتی ہے۔ پھر اس کا دیکھنا غلط نہیں ہوتا، اس کا سننا غلط نہیں ہوتا، اس کا بولنا غلط نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہے، اب وہ ہمارے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا کیا بنا کے رکھا ہے؟ معبود بنا کے رکھا ہے، خالق بنا کے، مالک بنا کے رکھا ہے۔ بس جو خواہش ہے وہ کرنی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے، لیکن کرنا ہے۔ یہ دل کی چاہت نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں، میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی کس میں ہیں؟ اطاعت میں ہیں۔ میں اور آپ شریعت کے پابند ہیں۔ ہم ایک اس جانور کی طرح نہیں ہے جو جانور بغیر نکیل کے ہے، جس کی کوئی رسی نہیں ہے۔ اس جانور کی طرح نہیں جو ادھر بھی منہ مارتا ہے ادھر بھی منہ مارتا ہے، اس جانور کی طرح ہم نہیں ہیں۔ ہم تو پابند ہیں، ہم احکام کے پابند ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، ہم نفس کے پابند نہیں ہیں۔ اس نفس کو کچلنا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو کس کے لیے تیاری کرے جی؟ کس کے لیے تیاری کرے؟ ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع ہواہ، بڑا ہی عاجز ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ کون؟ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ وتمنا علی اللہ، وہ تمنا اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اللہ پہ تمنا کر رہا ہے، امید کر رہا ہے کہ نہیں جی اللہ تو بڑے غفور رحیم ہیں،
اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اب اسے کہو بھائی یہ کام آپ کے گانا مت سنو، اللہ دلوں کو دیکھ لیں، ادھر سے گانا سن رہا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تو گناہ کروں گا لیکن تب بھی اللہ مجھے معاف کرے گا۔ گناہ کر کے اللہ پہ کیا کر رہا ہے؟ امید کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا نیک کام کرتا پھر اللہ پر امید کرتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ برائی پہ برائی کرتا ہے پھر بھی اللہ پہ کیا کرتا ہے؟ امید کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ نہیں جی اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول والمہاجر من ہجر الذنوب والخطایا، بڑا مہاجر ہے وہ شخص جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے لیے جہاں اس کو اللہ کے احکام کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہو، اب اس جگہ کو وہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ مثال دے رہا ہوں میں، جیسے کوئی دارالحرب ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں کافر ہیں، اب اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اب اس کے لیے ہر نیک کام کرنا مشکل ہے، اب وہ بندہ اس جگہ کو چھوڑتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے جہاں اس کے لیے کام کرنے کیا ہوتے ہیں؟ آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے مہاجر۔ یہ کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ نے کیا، مکہ چھوڑا، ایک عزیز شہر چھوڑا، ایک پیارا شہر چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ کہاں گئے؟ مدینہ گئے، وہاں جا کے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہاں جب انہوں نے پریشان کیا تو انہوں نے اس کو کیا کہا دیا؟ چھوڑ دو، وہ مہاجر کہلائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہاجر ہے وہ شخص جس نے کس کو چھوڑ دیا؟ یہ گناہوں کو چھوڑ دیا، خطایا جس نے غلطیوں کو چھوڑ دیا، یہ سب سے بڑا مہاجر ہے، یہ ہے مہاجر۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے، نکلنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ میں بہت میلا ہو چکا ہوں، میرا ظاہر تو بہت صاف ہے، میرا کپڑا داغدار نہیں ہے، میرا سفید کپڑا ہے تو یہ بھی داغدار نہیں ہے، میرا اگر دوسرا رنگین کپڑا ہے وہ بھی داغدار نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا ہے۔ اللہ ایک میرا یہ ظاہر ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، ایک میرا باطن ہے، میں اپنے باطن کو جانتا ہوں، میرا باطن بہت گندا ہے۔ یا اللہ میں نے تیرے ساتھ رشتہ جوڑا نہیں ہے، توڑا ہے، میری صبح تیری نافرمانی میں گزری ہے، میری شام تیری نافرمانی میں گزری ہے، میرا رہنا سہنا ملنا جلنا یہ تیری نافرمانی میں گزرا۔ اللہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرا باطن بہت گندا ہے، میرا ظاہر اگر گندا ہوتا ہے تو میں اسے دھو لیتا ہوں، اسے صاف کر لیتا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے دیکھیں گے، میرے پڑوسی مجھے دیکھیں گے، وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، دیکھو یہ کتنا گندا ہے۔ یا اللہ میں نے اگر فکر نہیں کی تو اپنے باطن کی فکر نہیں کی، جو میرا باطن اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا پلید ہو چکا ہے کہ تجھ سے کٹ چکا ہے، اے اللہ میں نے اس کی فکر نہیں کی ہے، ظاہر کی تو فکر کی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے باطن کی فکر کی توفیق عطا فرما، میرے باطن کو پاک صاف فرما، میرے قلوب کو پاک صاف فرما، جو گندگیاں اس کے اندر ہیں ان کو تو ختم فرما۔ میں تو توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ میرے ایمان والے بھائیوں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، ایسا رجوع، ایسی توبہ، ایسی خالص توبہ، ایسی پکی توبہ جس میں تمہارا یہ خیال ہو، یہ گمان ہو اللہ آج تک مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، بہت میں نے تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ آج میں شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور یہ پکا عہد کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ غلطیاں میں نہیں کروں گا۔ میرا سننا غلط تھا، میں غلط نہیں سنوں گا، میرا دیکھنا غلط تھا، میں غلط نہیں دیکھوں گا، میرا بولنا بہت غلط تھا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، میں نے تجھے ناراض کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ بس تو مجھے معاف فرما دے، میرے باطن کو پاک صاف فرما دے۔ جب بندہ یہ فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندرون کو چمکائیں گے، اور جب اندرون چمکتے ہیں تو پھر اس کے بول بھی چمکتے ہیں، پھر اس کا دیکھنا بھی خوبصورت ہوتا ہے، پھر اس کا سننا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائی یہ فکر لے کے ہم یہاں سے جائیں گے، اور ایک فکر کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اپنی زندگیوں کو، خواہ بزرگ ہو خواہ جوان ہو، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ جوانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بڑھاپا اس پہ آنا ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا۔ اس لیے اپنی جوانیوں کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائی کھڑے ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عہد کریں، اور ایسا عہد کہ آج گھر جائیں اور یہ سوچ کے جائیں کہ میں کل ہی سے کیا کروں گا، اللہ کے راستے میں نکلوں گا اور اپنی صفائی کروں گا۔ جس طرح ہم اپنے بدن کی صفائی کرتے ہیں، نہیں، اگر ہم ہفتے میں صفائی نہ کریں تو ہمیں بو آ جائے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ کوئی بندہ نہیں نہائے گا تو بدبودار ہو جائے گا، اس کا کپڑا میلا ہو گیا، اگر وہ کپڑا نہیں اتارے گا تو ایک مہینہ اگر نہ اتارے تو پھر وہ کپڑا دھونا بھی مشکل ہو جائے گا، اس پہ اگر میل اتارنا چاہے گا تو میل اترے گی نہیں۔ تو اس لیے ہر ہفتے کپڑا چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو دوست ہمیں برائیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اشارہ ہے موبائل کی طرف، اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا جو ہمیں اللہ سے کاٹ رہی ہے، جو ہمیں مسجد سے دور کر رہی ہے، جو ہمیں اللہ والوں سے دور کر رہی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ چھوڑے بغیر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں چھوڑنے پڑے، گھر کا آرام چھوڑنا پڑے گا، گھر کا کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، دوست احباب چھوڑنے پڑیں گے، گھر کے عزیز رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے۔ کس کے لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔